تیری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے۔ قرآن کریم کے 21ویں پارے کے اہم مضامین کا خلاصہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ قرآن کریم کے 21ویں پارے کے اندر سورۃ العنکبوت، جس کا آغاز 20ویں پارے سے ہوا تھا، اس سورہ عنکبوت کا بقیہ حصہ 21ویں پارے کے آغاز میں ہے۔ اور سورہ عنکبوت کا جو حصہ 21ویں پارے میں ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جو کتاب یعنی قرآن کریم وحی کیا جا رہا ہے، آپ اس کی تلاوت کیا کریں۔ تو یہ حکم صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم سب کے لیے ہے کہ کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ ساتھ ہی فرمایا دوسرا حکم، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، کیونکہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کا یہ اثر ہے کہ اگر آداب کی رعایت رکھتے ہوئے نماز ادا کی جائے اور نماز کی جو خصوصیات ہیں، جو اس کی جزیات ہیں، ان جزیات کو ملحوظ رکھا جائے، جیسا کہ امام ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر 3 لازمی اس کے اجزاء ہیں، جن میں سے کوئی ایک یا تینوں نہ پائے جائیں تو ایسی نماز ہے ہی نہیں۔ نمبر 1، نماز کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ خشوع۔ خشوع ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کا خوف۔ نمبر 2، اخلاص، اور نمبر 3، ذکر اللہ، اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن کریم۔ اب جس نماز میں اخلاص بھی ہے، خشوع بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، یعنی قرآن کریم، تو اس کا لازمی اثر ہے کہ ایسی نماز اس نماز کے پڑھنے والے اور گناہوں کے درمیان کیا بن جاتی ہے؟ رکاوٹ۔ اب ایک نظر ہمیں اپنی نمازوں کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی جاری ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ظلم و ستم بھی دوسروں پہ کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ناپ تول میں کمی بھی کر رہے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ناجائز منافع خوری بھی کیے جا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ نماز وہ نماز ہے ہی نہیں۔ اللہ کا فرمان، اللہ کا کلام غلط نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو نماز کا اثر بیان کیا ہے کہ نماز کی ادائیگی اگر آداب کی رعایت رکھتے ہوئے کی جائے تو ایسا شخص گناہوں سے بچے گا، لیکن اگر ہم نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں سے نہیں بچ رہے، بدنظری نہیں جا رہی، بے حیائی اور فحاشی بڑھتی چلی جا رہی، تو نمازوں کو دیکھنے کی، غور کرنے کی اور ان کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ کمی ہماری نمازوں میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد تو بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اس کے بعد ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، آپ کو ہم نے یہ کتاب عطا کی ہے قرآن کریم، اور ایمان والے اس پر ایمان لے کر آئے، جن کو اللہ نے توفیق دی اس پر ایمان لے آئے، لیکن وہ لوگ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور کیا کہا کہ ہماری مرضی کے مطلوبہ معجزات پیش کیوں نہیں کرتے۔ حضور پاک علیہ السلام کو فرمایا کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، کہ آپ کو ہم نے امی بنایا۔ حضور پاک علیہ السلام کو فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ کو ہم نے کیا بنایا؟
امی یعنی آپ نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، آپ دنیا میں دنیاوی اعتبار سے نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، تو تب ان کا یہ حال ہے، تب ان کا یہ حال ہے کہ انکار کر رہے ہیں۔ اے میرے محبوب اگر آپ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تو اذن لرتاب المبطلون، پھر تو یہ باطل پرست کیا کہتے اور بالکل انکار کرتے، اور آگے بڑھتے ہوئے کہتے کہ قرآن کریم کو آپ نے اپنے ہاتھ سے خود ہی لکھ لیا ہے، خود لکھ کر لے آئے ہیں اور آپ نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، تو ابھی آپ لکھنا پڑھنا دنیاوی اعتبار سے نہیں جانتے، تو تب ان کا یہ عالم ہے کہ انکار کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ قرآن کریم کے علاوہ اور معجزات طلب کرتے ہیں، کیا یہ قرآن کافی نہیں ہے؟ اولم یکفہم انا انزلنا، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب قرآن کریم معجزہ بنا کے نازل کیا ہے، اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو، قرآن کریم کا اللہ کا معجزہ ہونا اس دور میں بھی یقینی ہی تھا، لیکن آج کے اس جدید سائنسی دور میں قرآن کریم کا معجزہ ہونا زیادہ سمجھ آتا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے وہ سائنسی معلومات، سائنٹیفک نالج، جدید نالج جو اس دور کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے تب نازل فرمائی، لیکن اس دور کے لوگ نہ سمجھے۔ آج جب سائنس نے ترقی کی ہے اور تحقیقات کے نئے سے نئے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں، تو تحقیق کا ہر نیا کھلتا ہوا باب قرآن کریم کی تصدیق بھی کرتا ہے اور اللہ رب العزت کا کلام ہونے پر مہر بھی لگا دیتا ہے، کوئی ایک نہیں۔ اور میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں، ہم سب کا اس پر ایمان ہے کہ ہر آنے والا دن، ہر نئی ہونے والی تحقیق قرآن کریم کے اللہ کا کلام ہونے کو روز روشن کی طرح واضح کرتی چلی جائے گی۔ تو وہ عرب لوگ تھے، مخاطب تھے، لیکن آج کا دور چونکہ جدید دور ہے، تو عربی ہو یا عجمی ہو، ہاں یورپی ہو یا انگریزی ہو یا فرانسیسی ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن ہر ایک جو لکھنا پڑھنا تحقیق کرنا جانتا ہے، وہ قرآن کریم پر اگر غور کرے تو قرآن کریم کا اللہ کا کلام ہونا سمجھ آتا ہے۔ اور بہت سارے نو مسلم ایسے ہیں جن کی ہسٹریز وغیرہ، ان کی تاریخیں، ان کی آپ بیتیاں موجود ہیں، آن دی ریکارڈ ہیں، کہ ان کے ایمان لانے کا اگر آپ سبب پوچھیں تو آپ کو بہت سارے نو مسلم آپ کو یہی بات بتاتے نظر آئیں گے کہ قرآن کریم کو پڑھا، اس کو سمجھا، جب اس میں غور کیا تو دل نے گواہی دی کہ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور یہ کسی کا جھوٹا بنایا ہوا کلام نہیں بلکہ سچے رب کا سچا کلام۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت کے اختتام پر ایک اصول بیان فرمایا ہے۔ اصول کیا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، تو ہمارا بھی ان کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے ہدایت کے راستے، ایک رستہ نہیں بلکہ راستے کھول دیتے ہیں۔ اور یہ خوشخبری اللہ نے ان لوگوں کو سنائی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنی جانیں تک قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ انسان کی عادت یہ ہے کہ وہ مزاج ہے، ڈرتا ہے کہ اگر میں کماؤں گا نہیں تو بھوکا مر جاؤں گا، کہاں سے کماؤں گا، کیسے کھاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ نے اصول کے طور پہ یہ بات بیان فرمائی، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ ارے انسان، تو اپنے روزی کے چکر کی وجہ سے پریشان ہے، فرمایا کتنے ہی ایسے جاندار ہیں جو کمزور ہیں، جو اپنا رزق خود نہیں کماتے، اپنی روزی خود نہیں کما سکتے، لیکن اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ انہیں بھی روزی دیتا ہے، اللہ تمہیں بھی روزی دے گا۔ تو تم اتنے پریشان روزی کے بارے میں کیوں ہوتے ہو؟ اس کے بعد اگلی سورہ سورہ روم۔ سورہ روم مکی سورت ہے، 60 آیتاً، 60 آیات ہیں، اور وست رکوعات، 6 رکوع ہیں۔ سورہ روم کے آغاز میں جو اللہ رب العزت کی کلام کی حقانیت کی، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت من جانب اللہ ہے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، قرآن اللہ کا کلام، اس کی بہت بڑی ایک دلیل یہ پیشن گوئی ہے۔ پیشن گوئی کیا ہے؟ سورہ روم کی آیات کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ روم کے لوگ یہ عن قریب غلبہ حاصل کریں گے۔ اصل میں یہ آیت نازل ہوئی نا، تب رومی کیا تھے؟ مغلوب تھے۔
قرآن کریم کی جب یہ آیات نازل ہوئیں تو تب رومی مغلوب تھے اور ان کے اوپر غالب تھے ایران کے لوگ، ایرانی ان پر غالب تھے، اور روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل، وہ اس کا حال یہ تھا کہ بس نام کا بادشاہ تھا، لیکن اس کی حکومت گویا ایک خزاں میں ایک اڑتے ہوئے پتے کی طرح تھی، اتنی کمزور حالت تھی، اور مسلمانوں کی جو دلی ہمدردیاں تھی وہ کس کے ساتھ تھی؟ رومیوں کے ساتھ، کیونکہ رومی جیسے بھی تھے بہرحال خدا کو مانتے تھے۔ اس کے برعکس جو ایرانی تھے وہ آپ جانتے ہیں آتش پرست مجوسی آگ کو پوجتے تھے، تو مشرکین مکہ کی ہمدردیاں کن کے ساتھ تھی؟ ایرانیوں کے ساتھ، ایران والوں کے ساتھ۔ اب ایران والے جب غالب ہوئے تو مشرکین نے بڑی بغلیں بجائیں، اور مسلمان چونکہ رومیوں کے حامی تھے تو وہ تھوڑے پریشان بھی ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں پیشن گوئی فرمائی کہ عن قریب چند سالوں کے اندر یہ رومی جو آج مغلوب ہیں یہ غالب آئیں گے۔ قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں کہ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، یہ رومی، میں پوری آیت بتاتا ہوں، الف لام میم غلبت الروم، الف لام میم کو فرمایا غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں، وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور یہ رومی اپنے مغلوب ہو جانے کے بعد ان قریب کیا آئیں گے؟ غالب آئیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ اچھا، بضع سنین اس کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کس پر ہوتا ہے؟ 9 پر۔ جب یہ پیشن گوئی نازل ہوئی تو مشرکین نے مذاق اڑایا، لو جی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیونکہ بظاہر جس قوم کے غالب آنے کے آثار ہیں ہی نہیں، اس کے بارے میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ان قریب پھر غالب آئیں گے تو مذاق تو اڑایا ہی جانا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت کا یہ وعدہ، یہ پیشن گوئی ٹھیک 9 سال کے بعد پوری ہوئی، اور ٹھیک 9ویں سال رومی دوبارہ غالب آئے اور ایران والوں پہ فتح حاصل کی، اور ایران کے وسط میں اپنی فتح کا جھنڈا انہوں نے گاڑ دیا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا اس پہ شرط بھی لگی تھی، اس پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شرط لگی تھی، مشرکین کی شرط لگی تھی، اور یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت دی حضرت ابوبکر صدیق نے، آپ علیہ السلام نے فرمایا شرط لگا لو۔ شرط، ویسے شرط لگانا جائز نہیں ہے، یہ بات بتا دوں میں آپ کو، یہ پہلے کا حکم ہے۔ شرط لگائی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ شرط جیت گئے، کیوں؟ رومی غالب آ گئے، اللہ کا وعدہ سچا ہوا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد سورہ روم کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے چند دلائل بیان فرمائے ہیں، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دلائل بیان فرمائے ہیں ان میں سے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی قدرت کے دلائل میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ انسان جس قطرے سے پیدا ہوا وہ بظاہر مردہ ہے، اللہ نے جیتا جاگتا انسان بنایا۔ انڈا بظاہر مردہ ہے، اللہ اس سے جیتا جاگتا مرغی کا بچہ چوزا نکال دیتے ہیں، اور پھر اسی مرغی سے دوبارہ پھر انڈے کی شکل میں پھر مردہ پیدا کرتے ہیں، تو مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ۔ اور یہ زمین بھی کیا ہوتی ہے؟ مردہ ہی ہے، لیکن اس مردہ زمین سے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے تر و تازہ قسم کے اناج، غلے، پھل، پھول وغیرہ اگاتے ہیں۔ فرمائیے میری قدرت کی نشانیوں میں سے ہے وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تمہیں بھی ایک دن مر جانے کے بعد، زمین سے مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ایک دلیل۔ نمبر 2، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ کس سے پیدا کیا؟ یہ ڈائریکٹ بھی مراد ہے، آدم علیہ السلام کو کس سے بنایا تھا؟ مٹی سے۔ اور انڈائریکٹلی ہم جو خوراک کھاتے ہیں، ہماری پیدائش اور ہماری جسم کے اندر جو طاقت پیدا ہوتی ہے، جس خوراک سے پیدا ہوتی ہے، وہ خوراک ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کس سے ریلیٹ کرتی ہے جی؟ زمین کے ساتھ، مٹی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اس لیے فرمایا تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ وَمِنْ آیَاتٍ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تم میں سے ہی تمہارے لیے کیا بنا دیے؟ جوڑے بنائے، اور فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اے انسان اللہ رب العزت نے تمہارے درمیان، میاں بیوی کے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی۔ مودت وہ محبت ہوتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے؟ جنون ہوتا ہے جوانی میں۔ ورحمتاً، رحمت وہ محبت ہے جس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ خیر خواہی، ایک دوسرے کو برداشت کرنا۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟
بڑھاپے میں رحمت ہوتی، جوانی میں مودت۔ اللہ نے فرمایا یہ مودت اور محبت بھی میری قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ خاص طور پہ اگر میاں بیوی شادی سے پہلے دوسرے کو جانتے ہی نہ ہو، کوئی تعارف نہ ہو، بڑوں نے رشتہ طے کرا دیا، رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، وہ میاں بیوی، وہ مرد و عورت جو نکاح سے پہلے ایک دوسرے سے واقف بھی نہیں تھے، نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ وہ محبت پیدا کرتے ہیں کہ گویا ایک دوسرے کے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر جینا محال ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ محبت کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے پیدا کی، اللہ محبت پیدا کرتے ہیں۔ ایک اور نشانی، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کو بنایا، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا۔ ایک ہی طرح کے بظاہر دیکھا جائے انسان اپنی جو ہے حیت کے اعتبار سے، شکلیں تو اللہ نے الگ الگ بنائی، لیکن حیت اور وضع قطع ایک جیسی، لیکن علاقوں کے بدلنے سے اللہ تعالیٰ نے زبانیں مختلف کر دی۔ پوری دنیا میں ہزاروں زبانیں بولی جا رہی ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں ہیں پوری دنیا کے اندر۔ ہر ایک آدمی کی زبان، علاقے کا جو آدمی ہے اس کی زبان دوسرے سے مختلف ہے۔ فرمائیے میری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَأَلْوَانِكُمْ، رنگ مختلف ہیں، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی گندمی۔ جاپانیوں کے نقش اور ہیں، چائنا والوں کے اور ہیں، جو ہندوستانیوں کے اور ہیں، انڈونیشین اور ملائیشین ان کے اور ہیں، انگلینڈ کے رہنے والوں کے اور ہیں، رشیا کے رہنے والوں کے اور ہیں۔ ہر ایک علاقے کے رہنے والے اپنے علاقے کے اعتبار سے کیا ہوتے ہیں؟ پہچانے جاتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی میری قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، رات کو تمہیں نیند آ جاتی ہے، سو جاتے ہو، اور صرف تم نہیں سوتے بلکہ پوری کائنات ہی گویا کیا ہو جاتی ہے؟ یہ چرند پرند جو ابھی بس چہچہانا شروع کر دیں گے، رات ہوتے ساتھ ہی سکون کرتے ہیں۔ اگر اللہ کا یہ نظام نہ ہوتا کہ انسان تو رات کو سونا چاہتا لیکن یہ کوے ہی اپنا بولنا بند نہ کرتے، یہ سارے جاندار انسان کے علاوہ شور شرابہ کیے رکھتے، تو انسان کو کبھی سکون حاصل نہ ہوتا۔ فرمایا رات آتی ہے، سکون آ جاتا ہے، دن آتا ہے تو سب اپنی اپنی روزی پہ نکل پڑتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، بجلی چمکتی ہے تو انسان خوف بھی کرتا ہے اور ساتھ لالچ بھی کرتا ہے۔ خوف ہوتا ہے پتہ نہیں بجلی ہم پہ نہ گر جائے، ڈرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک لالچ بھی ہوتی ہے، گرمی بڑی ہے چلو، یا پانی کی ضرورت ہے فصلوں کو تو بارش برسے گی تو پانی سے زمین سیراب ہو جائے گی۔ خوفا و طمعا، خوف اور لالچ کی درمیانی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ آسمان سے پانی برساتے ہیں، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ چند نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور اس کے بعد فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، جس نے پہلے پیدا کیا تھا، ثُمَّ يُعِيدُهُ، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، اور وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، دوبارہ بنانا تو پہلی بار بنانے کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ زیادہ آسان ہوتا ہے۔ یہ انسان کی نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے بات فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے پہلے اور دوسری مرتبہ کیا برابر ہے، لیکن انسان کو سمجھایا کہ انسان تو جس چیز کو بناتا ہے تو پہلی بار بنانا مشکل ہے، جی اس کی ڈائی تیار کرنی ہے، اس کا ایک ماڈل بنے گا، لیکن جب ایک بار بن جاتا ہے تو دوبارہ تو پروڈکشن مشکل ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو انسان کو اس کے عقل کے پیمانے پر لا کر سمجھایا کہ جب تو بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے تو پھر یہ بات کیوں نہیں مانتا کہ انسان جب مر جائے گا تو دوبارہ پیدا کرنا اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے جس نے پہلی بار پیدا کیا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس اللہ کے لیے زمین و آسمان میں بڑی بلند مثالیں ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اس کے بعد سورہ روم کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جو مضمون ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، یہ مجرم لوگ قیامت کے دن، جب قیامت کا دن قائم ہوگا نا تو قسمیں کھا کر کے قسمیں کھائیں گے، اور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ما لبثوا غیر ساعہ، ہم تو زیادہ عرصہ رہے نہیں، یعنی دنیا میں ہم نے جو اتنا لمبا عرصہ گزارا، یا اس وقت سے لے کے قیامت کے وقوع تک پوچھا جائے گا کتنا عرصہ تم یہاں پڑے رہے ہو، تو وہ کہیں گے کچھ عرصہ ہم نے گزارا، اس سے زیادہ تو نہیں گزارا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ اچھا اس کے بعد سورہ روم کے اختتام پر اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ،
کہ آپ صبر کیجئے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب دعوت حق ان کو دیتے تھے تو یہ جھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے اور طرح طرح کے سوالات کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کو فرمایا میرے محبوب آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور یہ جو لوگ یقین نہیں رکھتے آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوا کریں۔ اس کے بعد سورہ لقمان۔ سورہ لقمان یہ بھی مکی صورت ہے، 34 آیات ہیں اس کے اندر اور 4 رکوع ہیں۔ سورہ لقمان کو سورہ لقمان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حضرت لقمان کا ذکر آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت لقمان اللہ کے پیغمبر تو نہیں تھے لیکن بڑے حکیم اور دانا آدمی تھے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کی باتیں بڑی نصیحت والی ہوتی تھیں، اور یہاں بھی جب ان کا ذکر ہوا تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی ہے، اس وجہ سے سورت کا نام سورہ لقمان ہے۔ آغاز میں اللہ فرماتے ہیں الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، وہی بات الف لام میم سے آغاز کیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات یعنی قرآن کریم ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو بڑی ہی حکمت والی کتاب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 2 طبقات کا ذکر کیا ہے، فرمایا انسانوں کے 2 طبقات ہیں، ایک طبقہ تو وہ ہے جو اس کتاب پر ایمان لاتا ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے، یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اپنا وقت قرآن کریم کو چھوڑ کر اس سے اعراض کر کے فضول باتوں میں خرچ کرتے ہیں، لہو الحدیث، بےہودہ فضول لغویات، جیسا کہ آج کل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج کا مسلمان بھی اپنا وقت فضول کاموں میں برباد کر رہا ہے، اور تو اور خود رمضان کے مہینے میں بھی روزہ گزارنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے کیا ہو رہے ہیں، وہ کام ہو رہے ہیں جو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے ہیں۔ میں مثال نہیں دوں گا، ہر ایک کے خود سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، جو ایسے کرتے ہیں ان کے لیے بڑا ہی ذلیل کر دینے والا عذاب ہوگا، اور فرمایا ان کافروں کی حالت یہ ہے کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، جب ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ سنا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرمایا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ اس کے بعد حضرت لقمان کی چند نصیحتوں کا ذکر ہے۔ پہلی نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ حضرت لقمان نے پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو کی ہے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا کبھی، کیوں؟ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2 کیا نصیحت کی؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدین کے ساتھ ہمیشہ کیا کرنا؟ اچھا سلوک کرنا۔ اس کے علاوہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ، اے بیٹے یاد رکھ برائی اگر تو کہیں کائنات آسمانوں زمینوں کی گہرائی میں چھپ کر بھی اگر تو کوئی برائی کرے گا، کوئی گناہ کرے گا تو یأتی بہ اللہ اس برائی کو بھی نکال کر لے آئیں گے۔ لہٰذا ہر وقت اس بات کا استحضار کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اے یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے اقم الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہنا، وامر بالمعروف، بھلی باتوں کا حکم کرتے رہنا، وانہا عن المنکر، بری باتوں سے روکتے رہنا، اور فرمایا واصبر علی ما اصابک، اے میرے بیٹے جو تنگی آئے پریشانی آئے اس پر صبر کرنا۔ یاد رکھیں جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر آیا کہ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، ساتھ ہی کیا کہا؟ جو مصیبت آئے تو اس پہ صبر کرنا۔ کیوں؟ کہ جو نیکی کا حکم اور برائی سے روکے گا مصیبت آئے گی، کیونکہ یہ نبیوں کا کام ہے۔ جو آدمی کہتا نا یار میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہوں اور مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، مجھے تو کوئی مصیبت، وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس کے طریقہ دعوت میں اثر نہیں ہے، اصل طریقہ ہے ہی نہیں ہے۔ جو نبوی طریقے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گا اس کو پریشانی آئے گی، اسے باتیں سننا پڑیں گی، لوگ اعراض کریں گے جیسا کہ آج کل کرتے ہیں۔ ہمارے تبلیغ والے جو ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ان کو بھی بڑی بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں، دروازے کھٹکھڑاتے ہیں، جب بیل دیتے ہیں تو بڑی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، اور بعد دفعہ آواز اندر سے آ رہی ہوتی ہے کہ صاحب گھر میں موجود ہے، مگر کھڑکی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ گھر پہ موجود نہیں ہے، تو بڑی عجیب فیل تو ہوتا ہوگا، لیکن یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا راستہ ہے۔ تو فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو مصیبت ہے اس پہ صبر کرنا ہے۔ اور کیا کہا؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ،
لوگوں کے سامنے غرور، فخر اور تکبر سے پیش نہیں آنا، اور فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے نہیں چلنا۔ کتنی پیاری پیاری نصیحت اپنے بیٹے کو کی ہیں، اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ بڑا ہی پیارا ادب بتایا زندگی کا، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی۔ یہ تیز تیز چلنا یہ بھی پسند نہیں ہے، اور بالکل بیماروں کی طرح جوتیاں گھسا کے چلنا یہ بھی پسند نہیں۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی، وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور فرمایا اپنی آواز کو پست رکھو، گلے پھاڑ پھاڑ کے مت بولو، شور شرابہ نہ کرو، کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سی ہے؟ گدھے کی آواز ہے، یہ قرآن کریم میں فرمایا۔ اس کے بعد اس صورت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا یہ 5 چیزیں اللہ رب العزت کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ سورہ لقمان کی آخری جو ہے نا آخری آیت ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، شمار کیجئے گا، اور آپ اس بات پہ ہم سب یقین کر لیں کہ بے شک اللہ ہی ان کو جانتا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم کس کو ہے؟ کہ قیامت کب آئے گی اللہ کو پتہ ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی مقدار میں ہوگی، علم کس کو ہے؟ پیشن گوئیاں انسان کرتے ہیں لیکن علم قطعی اللہ کو ہے۔ نمبر 3 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ جانتے ہیں ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ کیا ہے اور اس کی صفات اور خصوصیات کیا ہیں۔ تو آج کل آپ کہیں گے الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے، تو الٹرا ساؤنڈ سے یہ تو پتہ چل سکتا ہے کہ کیا ہے، یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، کالا ہوگا یا گورا ہوگا، نرم مزاج ہوگا یا سخت مزاج ہوگا، فرمایا اللہ رب العزت ایک ایک وصف کو جانتے ہیں۔ تو نمبر 4 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں کل آپ کو بتا رہا تھا اپنے پھوپھا جان کی دعا کرائی تھی میں نے، ان کی وفات، ابھی دکان بند کر کے نکلے ہیں، رات 9 بجے کی بات، دکان بند کر کے نکلے ہیں گھر جانے کے لیے۔ یہ جو ان کے ساتھ دوست بھی تھا ان کا، اس نے آنکھوں دیکھا بتایا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں نکلتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 10 منٹ رک جاؤ، میں نے کہا یار نکلتے ہیں چلو، موت کا فرشتہ بلا رہا تھا نا، اگر علم ہوتا کہ 10 منٹ بعد کیا ہونا میرے ساتھ تو کوئی نکلتا؟ پھر نکلے ہیں، سڑک پر آئے ہیں، تیز آواز چل رہی تھی تو سڑک پہ جو بینر لگے ہوتے ہیں وہ بینر ایک دم ٹوٹا نا، تو موٹر سائیکل پہ چلا تو بینر گرا آگے سامنے، تو ایک دم سامنے کوئی چیز آ جائے تو بندہ گھبرا جاتا ہے، تو موٹر سائیکل ان سے قابو میں نہیں رہی، موٹر سائیکل سے گرے اور کلا بازیاں کھاتے ہوئے روڈ کی پرلی سائڈ پہ چلے گئے، وہاں سے ٹرالا آ رہا، ٹرالا اوپر سے گزر گیا۔ نہ ٹرالے والے کو پتا کہ ابھی کیا ہوگا میرے سامنے، اور نہ ان کو پتا کہ کیا ہوگا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ قرآن نے تو کہا ہے نا کسی کو نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا، قرآن نے تو یہ کہا ہے، لیکن حقیقت تو یہ کہ اگلے لمحے کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا۔ 4 باتیں۔ اور نمبر 5 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی کو نہیں پتا کہ اس کی موت کون سی جگہ پہ آئے گی، اللہ جانتے ہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، ان 5 چیزوں کو مغیبات خمسہ کہتے ہیں، یہ غیب کی وہ 5 باتیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی پر سورہ لقمان کا اختتام ہے۔ آگے جو سورہ سجدہ ہے، سورہ سجدہ کا آغاز الف لام میم سے ہوا، اور ساتھ ہی فرمایا تنزیل الکتاب، یہ کتاب اللہ نے اتاری ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ لیکن جو ہٹ درم لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ام یقولون افترا، آپ نے خود بنا لی ہے، فرمایا بل هو الحق من ربک، یہ سچ ہے، حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورت کی آیت نمبر 6 میں اور آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ رب العزت وہ ہے جس نے انسان کو بہترین، جس چیز کو بھی پیدا کیا خوبصورت بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بہت ہی خوبصورت بنایا، لیکن ہر چیز کو جیسا بنایا خوبصورت بنایا، جو چیز جیسے ہے نا ویسے ہی تھی، اس کے علاوہ کوئی اور تھی نہیں، اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا تو اچھا نہ ہوتا۔ اللہ نے ہر چیز کو بہترین بنایا ہے، اور فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہیں سننے کی، دیکھنے کی طاقت دی ہے، تمہارے دل بنائے ہیں، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر آگے جو آیات آ رہی ہیں، آیت نمبر 18 میں فرمایا أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا، کہ جو مومن ہے، ایمان والا ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتا، یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوون،
برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی، ایمان والوں کے لیے جنت المأوی، جنت میں ٹھکانہ ہے. اور وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جو نافرمان ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ دوزخ کی آگ ہوگا. اس کے بعد اس صورت کے اختتام پہ پھر حضور پاک علیہ السلام کو فرمایا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، یہ اگر نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہوں، ان سے اعراض کیجئے. وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، انتظار کیجئے، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں. جب وہ دن آئے گا جس کا یہ انکار کرتے ہیں تو روز روشن کی طرح سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ واضح ہو جائے گا. اگلی سورت سورۃ الاحزاب. سورہ احزاب کا جو ایک مضمون جو ہے سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے واسطے سے ہمیں چند باتوں کا حکم دیا. نمبر 1، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں منافقوں کے پیچھے مت چلو. واتبع ما یوحی الیک من ربک، وحی کی پیروی کرو. اور نمبر 4، وتوکل علی اللہ، کیا کرو؟ اللہ پر بھروسہ کرو. اس کے بعد زمانہ جاہلیت کی 3 غلط جو رسمیں تھی کہہ لیں یا غلط نظریات تھے ان کی تردید کی ہے. پہلا جو نظریہ تھا وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہر آدمی کے دل میں کیا ہوتے ہیں؟ پہلو میں ایک نہیں، کتنے دل ہوتے ہیں؟ 2. ان کا کہنا تھا کہ آدمی کے پہلو میں ایک کے بجائے 2 دل ہوتے ہیں. تو ایک دل میں اللہ کی محبت، دوسرے دل میں اللہ کے غیر کی محبت. راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے. ایک بات تو یہ شاہ فرمائی، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. دوسری بات، وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم. زمانہ جاہلیت میں پتہ کیا کرتے تھے؟ غصے میں آ کر اپنی بیوی کو کہتے تھے کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں. اس کو زہار بولتے ہیں، اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دینا. اور یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کہنے سے بیوی کیا بن جاتی ہے؟ ماں بن جاتی ہے. جب بیوی ماں بن گئی تو نکاح ختم ہو گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اللہ نے تردید فرمایا اللہ نے ہر آدمی کی ایک ہی ماں بنائی ہے. جس طرح 2 دل نہیں ہیں ایسے 2 مائیں بھی وہی ماں ہے جس نے تمہیں جنم دیا. لہذا بیوی کو اگر کوئی اس طرح کہتا ہے تو اس طرح کہنے سے وہ حقیقی ماں نہیں بن جاتی. ہاں کچھ عرصے کے لیے وہ حرام ہو جائے گی، اس کو چاہیے کہ کفارہ ادا کرے، اور کفارہ ادا کرنے کے بعد دوبارہ بیوی کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی. اور تیسری بات، تیسری جہالت کیا تھی کہ منہ بولے بیٹے کو کیا سمجھتے تھے؟ سگا بیٹا. یہ حماقت آج ہمارے ہاں بھی موجود ہے کہ بچے کو لے کے اڈاپٹ کر لیا، اڈاپٹ کر لینے کے بعد سمجھتے ہیں وہ بچہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا؟ سگا بیٹا بن گیا. یاد رکھیں اگر بچہ اڈاپٹ کیا ہے تو اڈاپٹ جو کیا وہ بچہ ہوتا ہے لے پالک بچہ، وہ سگا بیٹا نہیں ہوتا. اگر جس شخص نے بچہ اڈاپٹ کیا ہے اس کے اگر اور بھی بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، تو بڑے ہو جانے کے بعد ان کا آپس میں کیا ہوگا؟ پردہ ہے، غیر محرم ہے. سوائے اس کے کہ اگر اڈاپٹ کیا چھوٹی عمر میں اور اس نے اپنا دودھ پلایا اس بچے کو، جو لے پالک بچہ تھا، اگر عورت نے اس لے پالک بچے کو دودھ پینے کی عمر میں دودھ پلایا ہے تو اب یہ اس کی سگی ماں بن جائے گی. اب یہ بیٹا ہی ہے، رضائی بیٹا بولیں گے، دودھ کا بچہ جسے بولتے ہیں، اور یہ اس کی دودھ کی ماں ہوگی. لیکن اگر دودھ نہیں پلایا تو فرمایا پھر یہ سگا بیٹا نہیں ہے. بس باپ ان کا اس کا وہی ہے جو سگا باپ ہے، تم اس کے باپ نہیں بن سکتے. یہ بات کیوں پیدا ہوئی؟ حضرت زید ابن حارثہ بڑے مشہور صحابی ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور یہ کفار مشرکین سارے ان کو کیا کہتے تھے؟ زید ابن حارثہ کے بجائے کہتے تھے زید ابن محمد. اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ آپ کے سگے بیٹے نہیں ہیں، ہاں آپ اس کے سگے باپ نہیں ہیں. اور اس کی تردید کرنے کے لیے حضور پاک علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت زید ابن حارثہ کی جو بیوی تھی حضرت زینب بنت جہش، جو رشتے میں حضور کی پھوپھی ذات بہن ہیں، حضرت زید ابن حارثہ نے ان کو طلاق دی. اور جب طلاق دے دی تو حضور پاک علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا کر لیا؟ نکاح کیا. کیوں کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ منہ بولا بیٹا چونکہ سگا بیٹا ہوتا ہے تو منہ بولے بیٹے کی بیوی کیا ہوگی؟ پھر بہو ہوگی، اور بہو کے ساتھ تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا. لیکن حضرت زید ابن حارثہ کی بیوی سے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کا نکاح کر کے بتا دیا کہ زید ابن حارثہ اگر سگے بیٹے ہوتے تو ان کی بیوی حضرت زینب سے حضور کبھی نکاح نہ کرتے. بات سمجھ آ گئی جی؟ میں مختصر بات عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد اگلی آیات میں سورہ احزاب کے جو نام سورہ احزاب ہے، غزوہ احزاب کا ذکر ہے. غزوہ احزاب کیا ہوا؟ 3000 مسلمان، 15,000 کفار و مشرکین، اور یہود کے قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ بھی ساتھ مل گئے. ان سب نے مل کر مسلمانوں کے خلاف کیا کر دیا؟ اعلان جنگ کر دیا.
اور مدینے کا محاصرہ 1 مہینے تک محاصرہ کیے رکھا۔ اب یہود بنو قریظہ اور بنو نذیر کا تو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے دشمنوں کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، لیکن یہود نے اپنا معاہدہ توڑا اور چھپ کر تعاون کیا کس کے ساتھ؟ مشرکین مکہ کے ساتھ۔ 1 مہینہ محاصرہ جاری رہا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ کس طرح؟ 1 مہینے کے محاصرے کے بعد بھی ہاتھ میں کچھ نہ آیا۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کوششوں کی وجہ سے انہوں نے کفار میں کیا ڈال دی؟ پھوٹ ڈال دی، لڑائی ڈال دی آپس میں۔ اوپر سے اللہ رب العزت ٹھنڈی ہوا بھیجی، شدید ٹھنڈی ہوا، اللہ نے فرشتے بھیجے، آندھی آئی، طوفان آیا، ان کے خیمے اکھڑ گئے، محاصرہ ختم ہو گیا، جانور بدک گئے، اور ڈر کے مارے یہ راتوں رات کیا ہو گئے؟ مشرکین تو سارے بھاگ گئے۔ حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کو ساتھ لیا اور بنو قریظہ جو قبیلہ یہود کا، ان کا محاصرہ کیا کہ تم نے بد عہدی کیوں کی ہے، اور اس بد عہدی کی ان کو سزا دی گئی اور ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا، باقی سب غلام بن گئے، اور ان کے جو قلعے تھے وہ مسلمانوں نے فتح کر لیے۔ اللہ نے حکم دیا تھا کرو، کیونکہ معاہدہ کیوں توڑا انہوں نے، بد عہدی کیوں کی ہے، اور وہ تمام کا تمام جو ان کا مال و دولت تھا وہ مسلمانوں کے لیے کیا بن گیا؟ مال غنیمت کے طور پر ان کے قبضے میں آیا۔ اختصار کے ساتھ کبھی اللہ نے موقع دیا تو غزوہ احزاب کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ کریں گے، اس میں بہت سارے اسباق پوشیدہ ہیں، خاص طور پہ منافقین کا کردار بڑا واضح ہوا۔ جو منافقین جو تھے نا، وہ جو اپنا رول پلے کر رہے تھے، جو کردار ادا کر رہے تھے، اس کی بڑی وضاحت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔